سب سے بڑا مسئلہ جس کو بازو والے شرک کا نام دیتے ہیں وہ ہے درگاہ پہ ماتھا ٹکانا. درگاہ پہ ماتھا ٹکانا بازو والے بولے یہ شرک ہے. اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتا یہاں بھی آ کے ماتھا ٹیک رہا دونوں برابر ہو گئے بولے. تو ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے بولے مولانا خدا کی قسم درگاہ میں شرک ہوتا. میں بولا خدا کی قسم نہیں ہوتا. بولے صاحب اب امبا جوگی آئی گئے ہو تو شرک یہاں ہوتا ہے درگاہ میں دیکھ کے جاؤ بولے. میں بولا چلو کل صبح فجر کی نماز یہیں پڑھتے ہیں دیکھیں گے کہاں ہوتا شرک. فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل کے درگاہ کو آئے تک اپنا ایک پٹھا سنی انہیں آیا درگاہ پہ جھکا ہاتھاں بھی رکھا پیراں بھی رکھا درگاہ پہ سر بھی رکھا دال کے اندر رگڑ رہا اور بات سننیاں تو اتنے ڈینجر رہتے انہیں چادر اٹھا کے اندر تو چادر اٹھا کے اندر گھس جا رہا. نہیں اور پھر بعض لوگ تو اور خطرناک رہتے وہ درگاہ کی وہ لگا کے چادر کے اندر ہاتھ ڈال کے درگاہ کو رگڑ کے نکال کے یہاں لگا لے رہا یہاں لگا لے رہا یہاں لگا لے رہا. آبے حولے تو ہاتھ لگایا تو نے مر جا رہا تو کیا کچھ لگا لے رہا. یہ حرکتاں دیکھا تو بازو والے کا ٹینشن بی پی شوگر سب کچھ بڑھ گیا. بولے نقشبندی صاحب رات بھر 5000 آدمی کو بٹھا کے چلا کے بولے درگاہ میں شرک نہیں ہوتا. تو اس کو سجدہ سمجھ رہا یہ تیری عقل کے مردہ ہونے کی علامت ہے. پھر بولے یہ کیا ہے. میں بولا پہلے یہ بول تو سجدہ سمجھا گئی کو. بولے دونوں پیر بھی ٹک گئے دونوں گھٹنے بھی ٹک گئے دونوں ہاتھاں بھی ٹک گئے بولے ناک بھی ٹک گئی بولے پیشانی بھی ٹک گئی بولے سجدہ ہے. ارے میں بولا ہولے انہیں سجدہ نہیں کر رہا رے انہیں محبت میں ولی کے قدموں کو چوم رہا. او مولانا صاحب کچھ ہوش کے ناخن لیں. یہ جو آپ فتویٰ دے رہے ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. جب یہ مسئلہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قبر کو بوسہ دینا یا قبر کا طواف کرنا یا قبر کو سجدہ کرنے کے متعلق آپ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو آپ لکھتے ہیں فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 163 پر آپ لکھتے ہیں قبروں کے بوسہ دینے کو جمہور علماء کرام مکروہ جانتے ہیں تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے. اور فرماتے ہیں کہ راجح قول یہ ہے کہ قبر کا طواف کرنا منع ہے. اور اسی طرح ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ طواف کرنا کعبہ کی خصوصیات میں سے ہے. پس انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام کی قبروں کا طواف کرنا حرام ہے. اور اسی طرح مزید آگے لکھتے ہیں کہ مزار کا طواف محض بنیت تعظیم کیا جائے یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ تعظیم بالطواف مخصوص خانہ کعبہ کے ساتھ ہے. اور اسی طرح مزار کو بوسہ دینے کے متعلق لکھتے ہیں کہ مزار کو بوسہ بھی نہ دیا جائے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مزید آگے لکھتے ہیں فرماتے ہیں خبردار جعلی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچوں کے خلاف ادب ہے. یعنی اگر کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جعلی شریف کو ہاتھ بھی نہ لگائے. اور مزید آگے لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کا طواف کرنا بھی منع ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کو سجدہ کرنا بھی منع ہے. اور فرماتے اتنا جھکنا بھی منع ہے جتنا رکوع کے برابر جھکا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کو آپ کی قبر مبارک کی طرف منہ کر کے جھکنا سجدہ کرنا منع ہے. اور مولانا صاحب کئی طویلیں کر رہے ہیں کہ اس طرح سجدہ کیا ماتھا بھی ٹیکا ناک بھی ٹیکا پاؤں بھی رکھے گوڈے بھی رکھے ہاتھ بھی رکھے. یہ سجدہ نہیں ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ تعظیم کر رہا ہے ادب کر رہا ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ کی اطاعت میں ہے۔ جو شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے تو حضور کی اطاعت کرے، نماز 5 گنا پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، حرام سے بچے، رزق حلال کما کے رزق حلال کھائے، اس کا نام تعظیم ہے۔ اسی طرح اولیاء صالحین کی تعظیم، اولیاء صالحین کی ادب کا طریقہ یہ ہے کہ اولیاء صالحین کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، یہ تعظیم ہے، نہ کہ ان کی قبروں کو بوسا دیں یا ان کی قبروں کو سجدہ کریں۔ جو شخص اولیاء صالحین سے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر ان کی قبروں کو سجدہ کرتا ہے، یہ محبت کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ دین سے دوری کا دعویٰ ہے، یہ دین سے دوری کی دلیل ہے۔ اولیاء صالحین کی محبت کا دعویٰ عبادات ہیں، ریاضات ہیں، مجاہدے ہیں، 5 گنا نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا نام اولیاء صالحین کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ہی ادب ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام تعظیم ہے۔ اولیاء صالحین یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدس کو جو سجدہ کرتا ہے وہ دین سے دور ہے، وہ پرلے درجے کا گمراہ شخص ہے۔